عام انتخابات 2024 سیاسی سرگرمیوں میں تیزی، جلد سے ریلیاں اور گھر گھر انتخابی مہم۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون آج وہاڑی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تحصیل بورے والا کالج گراؤنڈ میں پنڈال سج گیا۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج ملتان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ ٹیکنالوجی کالج کرکٹ گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کی کارروائیوں میں ملوث سیکیورٹی اداروں نے ٹھوس شواہد حاصل کر لیے۔ محمد ریاض اور شاہد لطیف کے قتل میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار براہ راست ملوث نکلے۔ قاتل بھارتی ایجنٹوں کے پاسپورٹ کی تفصیلات بھی جاری۔ ٹارگٹ کلرز فرار کی کوشش کے دوران گرفتار۔ دنیا بھر میں بدنام زمانہ خفیہ بھارتی ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کا گروہ بنایا ہوا ہے۔ عالمی برادری بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر بھارت سے جواب طلب کرے۔ سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی کی میڈیا بریفنگ۔ بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، پاک فوج ان کو ایسے ہی منہ توڑ جواب دیتی رہے گی۔ ہمیں اپنی فوج پر بہت فخر ہے۔ افواج پاکستان نے غیر ملکی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہماری افواج ہمیشہ آنے والے دشمنوں کو اسی طرح سے روکتی رہے گی۔ ٹارگٹ کلرز کی گرفتاری پر عوامی رد عمل۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری۔ وسطی غزہ میں نصیر پناہ گزین کیمپ پر قابض فوج کی بمباری، 11 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں الاقصی، النصیر، الامن، الخیر ہسپتالوں کے قرب و جوار میں اسرائیلی مظالم جاری۔ مغربی کنارے کے علاقے طوبہ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فورسز میں شدید لڑائی۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 26,000 ہو گئی ہے، 64,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں واقع عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر درخواست پر فیصلہ آج سنائے گی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، اسرائیل کو فوجی مہم روکنے کا حکم دیا جائے۔ جموں کشمیر کے عوام آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے میں مکمل ہڑتال، دنیا بھر میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں بھارتی یوم جمہوریہ سے پہلے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں۔ پانی کی انتہائی کمی کے حامل صوبہ بلوچستان میں حکومت کی جانب سے 100 ڈیمز کی تعمیر کے منصوبے پر کام جاری۔ 100 میں سے 64 چھوٹے ڈیم مکمل، 36 زیر تعمیر۔ پاک فوج کی جانب سے سیکیورٹی میں بھرپور تعاون نے اس اہم منصوبے کو قابل عمل بنایا۔ ان ڈیموں کی تعمیر سے تقریباً 52,000 ایکڑ فٹ اراضی کو پانی میسر آئے گا۔ پینے کے پانی کا مسئلہ بھی کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 647 افغان شہریوں پر مشتمل مزید 83 خاندان افغانستان لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑ کر واپس جانے والے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کی مجموعی تعداد 4,75,000 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کسٹم کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد تجارتی ماحول کو شفاف، مزید پائیدار اور محفوظ بنانے کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔ گڈ گورننس کے لیے قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ کسٹمز حکام اور اہلکار سمگلنگ کی روک تھام کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر مواصلات شاہد اشرف تارڑ کا اسلام آباد میں کسٹمز ڈے کی تقریب سے خطاب۔ آج دنیا بھر میں صاف توانائی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد زمین اور صاف توانائی سب کے لیے سے متعلق آگاہی ہے۔ صاف توانائی سماجی اور اقتصادی ترقی اور ماحولیاتی استحکام کے درمیان تعلق دنیا بھر میں کمزور کمیونٹیز کو درپیش مسائل کو حل کرنے میں اہم ہے۔
اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواں میں ہلکی بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد، جبکہ بالائی اضلاع اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات۔ سندھ پریمیئر لیگ کا رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ آغاز۔ کراچی میں کھیلے گئے پہلے میچ میں حیدرآباد بہادرز نے کراچی غازیز کو 31 رن سے ہرا دیا۔ لیگ میں 6 ٹیمیں ٹرافی کے لیے مد مقابل، فائنل 5 فروری کو کھیلا جائے گا۔ مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ ورلڈ موٹر ریلی چیمپئن شپ سیزن 2024 کا فرانس سے آغاز۔ مونٹی کارلو ریلی کے پہلے روز برطانیہ کے ایلفن ایونز برتری حاصل کرنے میں کامیاب۔ بیلجیم کے تھیری نوئل 15.1 سیکنڈز کے فرق سے دوسرے، جبکہ 8 مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن مقامی ریسر سیباسٹین اوگیئر نے دن کا اختتام تیسرے نمبر پر کیا۔ اور قطر میں ایشین کپ فٹ بال ٹورنامنٹ، سعودی عرب اور تھائی لینڈ کے درمیان مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر۔ دونوں ٹیمیں پری کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئیں۔ جنوبی کوریا نے بھی لاسٹ 16 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بات کریں گے انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے۔ انتخابات کے قریب آتے ہی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں بھی تیزی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آج وہاڑی میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مقامی رہنماؤں کی جانب سے تحصیل پورے والا کالج گراؤنڈ میں پنڈال سجا دیا گیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج ملتان میں ناظرین عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بعد نماز جمعہ جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔ جلسے کے لیے قومی اسمبلی کے حلقہ 150 قاسم پور گراؤنڈ میں میدان سج گیا ہے، جہاں پر جیالوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، ہمارے نمائندے فرحان مرزا اس وقت پنڈال میں موجود ہیں، ان سے تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی فرحان مرزا، آگاہ کیجیے گا، تیاریاں کیسی ہیں؟ ضلع ملتان میں انتخابی سرگرمیاں بام عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ NA 150 کا یہ حلقہ ہے۔ رانا محمود الحسن جنہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کیا، اس سے پہلے وہ 1990 کی سیاست سے میاں نواز شریف کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر اب پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی ہے۔ یہ ان کا حلقہ ہے اور یہ راجپوت برادری جو ہے اس حلقے کے اندر ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ان کا، اور اس دفعہ NA 150 سے رانا محمود الحسنی جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں جلسے میں۔ اس کے علاوہ جو NA 151 سے جو امیدواران ہیں، اور اس کے علاوہ NA 148، NA 152 اور NA 153 یہاں سے جو ہے کارکنوں کی جو بہت بڑی تعداد جو ہے ان کی آمد متوقع ہے، اور جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہے۔ شہر بھر میں جو ہے استقبالیہ بینرز لگائے گئے ہیں، اور جو ایلوں کا جو جوش و خروش ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جی بہت شکریہ فرحان مرزا آپ کا۔ ناظرین، عام انتخابات 2024 کے لیے الیکشن کمیشن کی ہدایت پر 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں پی ٹی وی نیوز کے نمائندے فہد جاوید سے۔ جی فہد۔ جی، عام انتخابات 2024 کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اندر تیاریوں کا مرحلہ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پرنٹنگ پریس آف پاکستان کے تینوں یونٹس کے اندر بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل شروع ہو گیا۔ 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے 266 حلقوں کے لیے، اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کے لیے بیلٹ پیپر کی چھپائی کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق اس دفعہ جو بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں اس کے اندر خصوصی طور پر جو واٹر مارک ہے اس کو بھی نمایاں کیا گیا ہے تاکہ ان کی ایک خاص پہچان رکھی جا سکے بیلٹ پیپر کی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جو ٹیمیں ہیں، مانیٹرنگ ٹیمز ہیں ضلعی سطح پر، وہ بھی امیدواروں کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر ان
کو جرمانے عائد کر رہی ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر جو ضلعی ریٹرننگ افسران ہیں انہوں نے اپنے جو دفاتر ہیں ان کے باہر پولنگ جو اسٹیشنز ہیں ان کی فہرستیں آویزہ کر دی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح راولپنڈی ضلع میں بھی انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ الیکشن کے انتظامات کے بارے میں بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ قومی اسمبلی کی 7 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 14 سیٹوں پر مشتمل راولپنڈی ضلع، اس کے اندر رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 38,57,000 ہے۔ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئندہ انتخابات میں 2,671 جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 989 مردوں کے لیے، 964 خواتین کے لیے، جبکہ 718 پولنگ سٹیشنز وہ ہیں جو مشترکہ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پولنگ بوتھس کی بات کی جائے تو 6,936 جو ہیں وہ راولپنڈی ضلع کے اندر پولنگ بوتھ جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، جس میں 3,463 جو ہیں وہ مردوں کے لیے، جبکہ 3,773 جو ہیں وہ خواتین کے لیے جو ہیں وہ پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسرز تقریباً 2,671 پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر 13,872 ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پولنگ آفیسرز ہیں 6,936 ہوں گے، جبکہ دیگر سٹاف جس میں چھوٹا عملہ بھی شامل ہے 2,671 ہوں گے۔ جی حسن طارق بٹ اس حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں گے حلقہ N265 پشین میں آزاد امیدوار بلال خان کاکڑ مولانا فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی نشست پر بھی JUI کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر مولانا غفور حیدری اور دیگر قیادت نے خطاب کیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ مستقبل جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام بڑی تعداد میں سیٹیں حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان DI خان اور پشین سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ ادھر مکران ڈویژن بلوچستان میں بھی قومی اور صوبائی اسمبلی حلقوں میں زبردست مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ایران کی سرحد سے متصل اس علاقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کتنے ہیں، الیکشن میں کون کس کے مقابل ہے، اسی حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے کوئٹہ سے وقار احمد نے۔ مکران ڈویژن بلوچستان میں قومی اسمبلی کی 2 جبکہ صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ NA258 پنجگور کم کیچ پر پیپلز پارٹی کے صابر بلوچ اور حق تو تحریک کے مولانا ہدایت الرحمان، جبکہ NA259 پر BNP کے سید احسان شاہ اور BAP کے کوہدہ بابر میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ PB26 کیچ 2 سے نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اور BNP کے سید احسان شاہ مضبوط حریف ہیں۔ PB25 کیچ 1 سے پیپلز پارٹی کے میر ظہور بلیدی، PB27 کیچ 3 سے BAP کی زبیدہ جلال اور PB28 کیچ 4 سے میر اکبر آسکانی اہم امیدوار ہیں۔ مکران میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,67,303 ہے۔ مرد ووٹرز 1,46,933 جبکہ خواتین ووٹرز 1,20,370 ہیں۔ ووٹنگ کے لیے 510 پولنگ اسٹیشنز اور 1,642 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ الیکشن 2018 میں احسان اللہ ریکی اور زبیدہ جلال قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ دونوں کا تعلق BAP سے تھا۔ صوبائی اسمبلی کی 6 سیٹس میں سے 5 پر بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار بھی کامیاب ہوئے تھے۔ وقار احمد PTV نیوز کوئٹہ۔ ناظرین، نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ ایران کا حملہ غلط تھا، اس لیے جواب دیا۔ کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے، ایران کے ساتھ بارڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل عدم بلوچ تنظیموں نے ریاست کے خلاف تحریک شروع کر رکھی ہے۔ انتخابات وقت پر ہوں گے، چاہتے ہیں کہ انتخابات کا عمل شفاف طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی نیوز چینلز کے پروگرامز میں گفتگو کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ نجی نیوز چینلز کو انٹرویو میں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اگر پاکستان کی حدود کی کسی نے بھی خلاف ورزی کی تو اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ایران کا حملہ غلط تھا، دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا۔ کوئی ہم پر حملہ کرے تو جواب نہ دیں، ایسا کوئی آپشن ہی نہیں۔ ایران کو جواب بھارت کے لیے پیغام تھا۔ ایران نے تسلیم کیا کہ بارڈر پر مارے گئے افراد غیر ملکی تھے۔ غیر ملکی افراد ایران کی حدود میں کیا کر رہے تھے؟ You are a responsible nuclear country with the 8th or 9th largest defense forces in the world, اور کوئی آ کے آپ کو اٹیک کر کے چلا جائے اور آپ خاموش رہیں تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی آپشن نہیں ہوتا۔ یہ ذرا مشکل فیصلہ اس سے زیادہ اس لیے تھا کہ اگر انڈیا کی طرف سے ایسی وائلیشن آتی ہے تو وی گٹ آلویز کلیئرٹی آف تھاٹ کہ ہم نے اس کو ریٹیلیٹ کرنا ہے، رسپونڈ کرنا ہے اور ایکول کوائنز میں کرنا ہے۔ ایسے ملک سے جس کو ہم اسلامی برادر ملک سمجھتے تھے، ابھی بھی سمجھتے ہیں، وہاں سے جب اس قسم کا اٹیک آئے تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کا جواب کیسے دیں گے آپ۔
عام انتخابات کے حوالے سے سوال کے جواب پر وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے نظریے اور منشور کو لے کر انتخابی مہم چلاتی ہیں۔ 8 فروری کو شفاف انتخابات ہوں گے اور عوام نے جس کے حق میں فیصلہ دیا وہ حکومت بنائے گا۔ عالمی میڈیا اور ادارے انتخابات کی مانیٹرنگ کریں گے۔ انٹرنیشنل آبزرورز ہوں گے، نیشنل میڈیا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا ہوگا اس کو رپورٹ کرنے کے لیے۔ آئی ایم پریٹی مچ شور کہ وہ جو سٹینڈرڈز ہیں ہمارے ریجن کے اس کے مطابق وہ اس کا تعین کریں گے، اور الیکشن کے بعد یہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ یہ نسبتاً ٹرانسپیرنٹ تھے یا نہیں تھے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے کہ یہ کس کو 5 سال کے لیے یہ مینڈیٹ دیں گے۔ یہ نہ نگران حکومت کا کام ہے، نہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، نہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ کروڑوں ووٹرز کو کون مینیج کر سکتا؟ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، وہ اپنے اس حق کو استعمال کریں گے۔ اس کے نتیجے میں ایک پارلیمان وجود میں آئے گا، اور جن کے پاس نمبر ہوں گے وہ حکومت بنا لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کافی حد تک تحقیقات ہو چکی ہیں، ملوث عناصر کا ٹرائل چل رہا ہے۔ IMF کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ IMF کے پروگرام سے باہر نکلنے کے لیے ٹیکس محصولات کو بڑھانا ہوگا، فنڈز کی چند سال تک ضرورت رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کو بطور ریاست کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث بھارتی شہریوں کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستانی شہریوں محمد ریاض اور شاہد لطیف کے قتل میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار براہ راست ملوث ہیں۔ سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے کہا ہے کہ ملک کے اندر حالیہ ٹارگٹ کلنگ میں بھارت ملوث ہے، جس کے ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہیں۔ تفصیل ذیشان علی بھٹی سے جانیے۔ وزارت خارجہ میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے کہا کہ پاکستانی شہریوں محمد ریاض کو 8 ستمبر 2023 کو راولہ کوٹ، جبکہ شاہد لطیف کو 11 اکتوبر 2023 کو ڈسکا میں ٹارگٹ کلرز نے قتل کیا۔ اس پوری ٹارگٹڈ کلنگ مہم میں بھارتی شہری اشوک کمار آنند اور یوگیش کمار شامل ہیں، جو کہ اس کی فنڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایات بھی دے رہے تھے اور مہم کو کنٹرول بھی کر رہے تھے۔ قتل میں ملوث ٹارگٹ کلرز ان کے ساتھیوں اور سہولت کاروں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases involving a sophisticated international setup spread over multiple jurisdictions. Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. They recruited, financed and supported criminals, terrorists and unsuspecting civilians to play defined roles in these assassinations. سیکریٹری خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ بھارت کی اس کھلم کھلا دہشت گردی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس لے اور بھارت سے اس پر جواب طلبی کرے۔ پاکستان کی سلامتی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھارتی دہشت گردی کا جواب دینے اور اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ It is critical to bring to justice the killers, their facilitators and financiers involved in these assassinations. Indian agents need to face justice for their extrajudicial and extraterritorial killings in Pakistan and other countries. India must be held accountable internationally for its blatant violation of international law. Pakistan remains committed to protecting its people and securing its own sovereignty. بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را ایک عالمی دہشت گرد تنظیم کا روپ دھار چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان سمیت متعدد ملکوں میں بھارتی ایجنسیوں کے ریاستی سرپرستی میں کیے جانے والے ماورائے عدالت قتل کے منصوبے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ بھارت نے گزشتہ سال سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کیا اور امریکہ میں مقیم سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا، جو امریکی خفیہ اداروں کی بروقت کارروائی سے بے نقاب ہوا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کر کے تو انشاءاللہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں یہ جو رسپانسبلٹی پی سی بی کی آئین نے بھی مجھے دی ہے اور پیٹرن نے بھی دی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسچارج کر دیں گے۔ اوکے، تھینک یو جی۔ ہم کوشچن آنسر سیشن کی طرف جائیں گے۔ جی احتشام صاحب، یوسف صاحب۔ جی احتشام 92 نیوز سے ہوں۔ سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب آپ سے کہ جو ہے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ گائیڈ لائنس کیا ہیں آپ کے پاس، چونکہ یہ 16 ریجنز جو ہیں ان کے
ऑलमोस्ट शायद 14 के तो इलेक्शन हो चुके हैं, 2 का शायद इशू एक है पड़ा हुआ। एक तो ये बताइएगा कि गाइडलाइंस क्या है, और क्या जो चेयरमैन को पहले रोका गया वो आइन के तहत था कि ये इसको ना दिया जाए, हालांकि आईसीसी तो ये कहती है कि जो इंटरफेरेंस ना की जाए, क्योंकि पीसीबी एक ऑटोनमस बॉडी है। देखिए, जहाँ तक रीजन्स का ताल्लुक है, क्योंकि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो 11 अराकीन पर मुश्तमिल है। उसमें एक जो रुकन है वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कमेटी होते हैं, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो है, उनका वोट नहीं होता। तो 10 जो बाकी रह जाते हैं उसमें आपको बताया कि 2 जो है वो नॉमिनीज़ होते हैं पैटर्न वज़ीर आज़म के। वो पहले मुस्तफ़ा रमदे साहब थे और ज़का अशरफ साहब थे। ज़का अशरफ साहब ने चूँकि उससे भी रिज़ाइन कर दिया, तो फिर उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो आई है वो सैयद मोहसिन नकवी साहब की है, जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो हमने जो बाकी 8 हैं उनको नोटिफाई करना है। तो वो एक टेक्निकल सा इशू है, जैसे अपने आपने निशानदेही की कि जो रीजन्स हैं उसकी को वैसे तो 16 रीजन्स हैं, लेकिन 2 जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है, उनके किसी वजह से कानूनी किसी पेचीदगी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सका। तो 14 ऑपरेशनल हैं इस वक्त, जो कि जिनके चेयरमैन मौजूद हैं। तो अब उनमें भी चूँकि ये एक 2017 के रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ये एक रोटेशन पॉलिसी है, उसमें ABCD कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो इस वक्त जो उस रेगुलेशंस के मुताबिक जो है वो बारी आ रही है C कैटेगरी की। तो C कैटेगरी में भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक जो पहले 5th मीटिंग में जो एक फ़ैसला हुआ था, उसमें भी ये जब कंपोजिशन की जा रही थी, तो उस C कैटेगरी में आते हैं एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा मुराद जमाली एंड लाड़काना। तो वो उस वक्त चूँकि एबटाबाद का इलेक्शन नहीं हुआ था और इसी तरह मुल्तान का भी नहीं हुआ था, तो वो जो 5वीं मीटिंग थी, जो 5th मीटिंग ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने फिर D कैटेगरी से 2 उसमें शामिल कर लिए थे, एबटाबाद की जगह AJK और मुल्तान की जगह बहावलपुर। लेकिन अब चूँकि एबटाबाद जो है उसका भी इलेक्शन हो चुका है, उसी एनोलॉजी को हो सकता है हम कंसिडर कर रहे हैं कि उसको कैरी किया जा सकता है, और चूँकि मुल्तान जो है उसका भी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो हम देखेंगे, उसमें हम प्रोसेस में है कि क्या बेहतर है कि हम D कैटेगरीज में से कोई ले लें। उसकी वजह यह है कि एक लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ना हो तो हमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि मुल्क के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी इसमें हो। तो वो हमारे जहन में पेश नज़र है। तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी 4 हैं, लेकिन उसमें भी अब काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। 1-2-3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त PCB के उसमें नहीं हैं, तो उसमें 3 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। चौथे को हमने देखना है कि क्या उसको किसी और कैटेगरी में से लाना है या नहीं लाना, लेकिन वो एक TDS सी एक्सरसाइज है। बज़ाहिर तो ये 10 लोगों का, बल्कि 2 तो आ चुके हैं, 8 लोगों को जो हमने कॉन्स्टिट्यूट करके नोटिफाई करना है। उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उसमें मैं ख़ुद देख रहा हूँ, हमारी लीगल टीम भी है, हमारे कंसल्टेंट भी हैं इलेक्शन कमीशन के, उस पर हम एक पूरा काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में, कल तक शायद हम मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म कर देंगे और हम मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसको नोटिफाई कर देंगे, और जैसे नोटिफाई हो जाएगा तो फिर उसका इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा। शाहजी मोहम्मद यूसुफ अंजम, एक्सप्रेस न्यूज़ से। चूँकि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में उनकी नामजदगी हुई है, एक ऐसा तासर दिया जा रहा है कि उनकी जो तकर्री है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वो आइनी तौर पर ठीक नहीं है और ICC को भी इस पर एतराज़ हो सकता है। क्या आप लोगों ने उनकी तकर्री से पहले या उनकी तकर्री के बाद आप लोगों ने कोई ICC से मामलत हासिल की इस हवाले से? देखिए, उसमें हमारा वो डोमेन नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न है PCB के वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वो फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं है। उनको कैबिनेट से भी मंजूरी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, वो चूँकि बाय डेजिग्नेशन वो है। तो उन्होंने ये तकर्रुर किया, चूँकि उनकी डोमेन में 2 मेंबर्स नॉमिनेट करने के हैं। एक, जैसे मैंने बताया, मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं, दूसरे जो हैं वो ज़का अशरफ साहब के रिज़ाइन की वजह से सेकंड उन्होंने जो नॉमिनेशन की है वो मोहसिन नकवी साहब की है।
اب محسن نقوی صاحب نو ڈاؤٹ کہ وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, لیکن آئین جو ہمارا پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایز سچ کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا کوئی بھی منسٹر پروونشل یا جو بھی ہو, وہ کوئی آفس آف پروفٹ ہولڈ نہیں کر سکتا اپنے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انکمبنسی کے دوران, یا پریزیڈنٹ یا گورنر جو بھی ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہے, یہ کوئی ایز سچ اس کو آپ آفس آف پروفٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے ایز سچ, کوئی اس کی یا اس کو سروس میں بھی نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا. ہاں وہ کچھ مراعات جو ہیں وہ ہر آفیسر کی بشمول چیئرمین کی ضرور ہوتی ہیں کہ ان کی ٹریولنگ میں ان کی کوئی پریویلیجز حاصل ہیں, ڈی ایز وغیرہ ہیں, لیکن ایز سچ میرے خیال میں کہ وہ کوئی آفس آف پروفٹ نہیں ہے کہ جو کہ کہیں پہ کنفلکٹ کر جائے. تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوگی بھی تو پھر وہ اس کو دیکھا جائے گا بعد میں. جی یعقوب صاحب اور دین شہزاد ملک. جی محمد یعقوب فرام ڈان. سر یہ ناظرین، قائم مقام چیئرمین پی سی بی شاہ خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میری تقرری پی سی بی کے الیکشن کمیشن کے طور پر ہوئی ہے. میرا اولین کام پی سی بی کے چیئرمین کا انتخاب کرنا ہے. وزیر اعظم پاکستان پی سی بی کے پیٹرن ان چیف ہیں، ایسا کہنا ہے قائم مقام چیئرمین پی سی بی شاہ خاور کا، جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی کوششوں سے بھارتی راہ ایجنٹس کی گرفتاری پر عوام نے اظہار خیال دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے بھارت کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی ہے. عوام نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی فوج پر بہت فخر ہے. پاک فوج غیر ملکی کسی بھی ایجنڈے یا پروپیگنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیکھی. ہماری سیکیورٹی فورسز نے 2 بھارتی دہشت گردوں کو پکڑا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمیں پاک فوج کو سلام پیش کرنا چاہیے. ہماری پاک فوج بہت بیسٹ ہے اور ہماری آرمی بہت بیسٹ ہے. ہمیں فخر ہے اور ہم سکون سے یہاں پہ ہم رات کو سوتے ہیں کہ پاک فوج ہمارا خیال رکھ رہی ہے. پاکستانی فورسز ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے آنے والے دشمنوں کو اسی طرح روکتا رہے گا، اور کوئی بھی باہر کے ملکوں کا ایجنڈا یا کوئی بھی جو ہمارے ملک کے خلاف سازش ہے ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. پاک آرمی نے ہمیشہ بڑا اچھا کام کیا ہے. انڈیا کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی ہے، تو پاک آرمی زندہ باد. پاک فوج نے بہت اچھا کام کیا. پاک فوج زندہ باد. جب بھی انہوں نے جارحیت کی، پاکستان نے ان کا منہ توڑ جواب دیا اور انشاءاللہ پاک فوج دیتی رہے گی. وہ تو بزدل آدمی ہیں جی، وہ بزدل لوگ ہیں، وہ سازشیں کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ہم پہ حاوی نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہماری فوج ہے ہمارے ساتھ تو ہم ان کا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ. پاک فوج جو ہے ہماری، جب بھی پاکستان پہ کسی نے کرنے کی کوشش کی، انڈیا ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایران ہو، جو بھی ہو، انہوں نے ہمیشہ ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ بہت فخر ہے. ہمارے پاکستانیوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انڈیا والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ہم لوگ بہت خوش ہیں. پاک فوج زندہ باد. پاکستان نے انڈیا والوں کے ساتھ جو سلوک کیا، ہمارا پاکستان زندہ باد. پاک فوج زندہ باد. ناظرین، نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. وسطی غزہ میں نصیرت پناہ گزین کیمپ پر قابض فوج کی تازہ بمباری سے مزید 11 فلسطینی شہید ہو گئے. خان یونس میں بھی کئی مقامات پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق رات غزہ کے وسطی علاقے نصیرت پناہ گزین کیمپ کے علاقے الحسانیہ میں قابض فورسز کی فضائی حملے میں پورا گھر تباہ ہو گیا، جس میں گھر کے سارے مکی شہید ہو گئے. اقوام متحدہ کے مطابق خان یونس میں الاقصی، النصیر، الامر، الخیر ہسپتالوں کے قرب و جوار میں بھی اسرائیلی بمباری رات گئے جاری رہی. اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے ہسپتالوں کے گرد و نواح میں حالات بہت کشیدہ ہیں. عملے کے افراد، مریض اور ہزاروں بے گھر افراد ہسپتال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. قابض ریاست نے خان یونس کے لاکھوں فلسطینیوں کو علاقے سے نکل جانے کے احکامات جاری کیے ہیں، تاہم مکینوں نے علاقے سے بے دخل ہونے سے انکار کر دیا ہے. ادھر مغربی کنارے کے علاقے طوبہ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فورسز میں شدید لڑائی ہو رہی ہے. گزشتہ روز صہیونی افواج کی امداد کی منتظر شہریوں پر بمباری سے 20 افراد شہید اور 150 زخمی ہو گئے تھے. وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 26,000 ہو چکی ہے، جبکہ 64,000 سے زائد زخمی ہیں. ادھر عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے مقدمے میں عبوری احکامات کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر آج فیصلہ جاری کرے گی. یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی طرف سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں دائر مقدمے کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی نسل کشی کے مترادف ہے. عالمی عدالت انصاف کے مطابق 17 ججز پر مشتمل پینل اسرائیل کے خلاف درخواست کا فیصلہ سنائے گا.
کینیڈا میں ہونے والے گزشتہ 2 عام انتخابات میں بھارتی مداخلت کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت کی طرف سے قائم کردہ وفاقی کمیشن نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات میں بھارت کے کردار کی تحقیق کے لیے متعلقہ دستاویزات تیار کی جائیں۔ کمیشن 2019 اور 2021 کے عام انتخابات میں بھارتی مداخلت کے دعووں کی تحقیقی رپورٹ پیش کرے گا۔ توقع ہے کہ کمیشن ابتدائی رپورٹ مئی اور حتمی رپورٹ 2024 کے آخر میں جاری کر دے گا۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحقیقی رپورٹ میں بھارت کی موجودگی سکھ لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی کینیڈا بھارت کشیدگی میں مزید اضافہ کرے گی۔ ادھر تحریک خالصتان کے لیڈر ہردیپ سنگھ نجر کو گزشتہ سال 18 جون کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ سرد جنگ کے بعد نیٹو کی سب سے بڑی فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ جرمنی، پولینڈ اور بالٹک ممالک میں ہونے والی ان مشقوں کا مقصد کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر دفاعی تیاری کرنا ہے۔ مشقوں میں نیٹو کے 31 رکن اور امیدوار ملک سویڈن کے مجموعی طور پر 90,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ مشقیں مئی تک جاری رہیں گی۔ اس سے پہلے نیٹو کی آخری بڑی فوجی مشقیں 1988 میں ہوئی تھیں، جن میں 1.25 لاکھ فوجی شامل تھے۔ ناظرین، کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ کا مقصد بھارت کی طرف سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے مسلسل انکار کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر آزادی پسند تنظیموں نے دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال کی جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں بھارت کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بھارت نے اپنے یوم جمہوریہ کے موقع پر مقبوضہ علاقے میں پابندیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ پوری وادی کشمیر اور جموں کا خطہ مکمل طور پر فوجی چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اہم سڑکوں، شاہراہوں پر اضافی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں اور جہاں بھارتی فورسز کے اہلکار گاڑیوں، مسافروں، راہگیروں کی تلاشی لے رہے ہیں، جموں اور سری نگر میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر اقوام عالم پر یہ واضح کریں گے کہ ایسے ملک کو یہ دن منانے کا کوئی حق نہیں جس نے 75 برس سے کشمیر پر ناجائز تسلط جما کر انسانی حقوق پامال کر رکھے ہیں۔ عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہر سال 26 جنوری کو بھارت یوم جمہوریہ کے طور پر مناتا ہے، مگر در حقیقت وہ سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں مکروہ ظالمانہ سامراجی چہرہ چھپا کر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ بھارت سامراج 7 دہائیوں سے زائد عرصہ سے جموں کشمیر پر غیر قانونی اور غیر اخلاقی غاصبانہ قبضہ جما کر یہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا لامتناہی سلسلہ روا رکھے ہوئے ہے۔ جدید ہتھیاروں سے لیس 9 لاکھ مسلح فوج کے سامنے سینہ سپر کشمیری قوم اقوام عالم سے سراپا سوال ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جو جمہور کی آواز کو مسلسل دبائے، یہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستان جمہوری ملک نہیں بلکہ وہ ایک سفاک، ایک دہشت گرد ریاست ہے جو جمہوریت کی آڑ میں، جمہوریت کے پردے میں جہاں مسلمانان ہند پہ ظلم کر رہی ہیں، وہیں وہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں پہ بھی ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہی ہیں۔ بھارت سیکولرزم اور جمہوریت کا دعوے دار ہے، لیکن مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں سمیت اقلیتوں کے ساتھ جو عرصہ حیات تک کر دیا گیا ہے، وہاں کشمیری، سکھ، تامل ناڈو، میزو، رام سمیت جتنی بھی اقلیتیں ان کے ساتھ بھارت نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ ہر سال کشمیری عوام 26 جنوری کو بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اور ریاست گیر احتجاجی مظاہرے، جلسے جلوس اور ریلیاں نکال کر بھارت کی ڈھونگ جمہوریت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا اور اس سلسلے میں جلسے جلوسوں اور احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ پر گھڑے پن چوک سے سینٹرل پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے شہر کی مرکزی شاہراہ پر مارچ کیا۔ جموں کشمیر لیبریشن سیل کے زیر اہتمام برہان وانی چوک میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت جمہوری نہیں، ایک دہشت گرد ملک ہے جو جمہوریت کی آڑ میں کشمیری عوام اور بھارتی مسلمانوں کا استحصال کر رہا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام بھارتی فوجی حاکمیت کو مسترد کرتے ہیں۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام سے کیا گیا حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کسٹم کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد تجارتی ماحول کو شفاف، مزید پائیدار اور محفوظ بنانے کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔
मुल्क की माशी तरक्की में कस्टम का इदारा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जबकि महकमा कस्टम सरकारी खजाने में हिस्सा डालने वाले हुकूमत के सबसे अहम इदारों में से एक है। वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए कानून पर अमल दरामद ज़रूरी है। इस्लामाबाद में कस्टम्स डे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ ने कहा कि आलमी तिजारत के लिए कस्टम कानून की पैरवी नागुज़ीर है। कस्टम्स हुकाम और एहलकार स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 647 अफगान शहरी वापस चले गए, जिनमें 186 मर्द, 145 खवातीन और 316 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 54 गाड़ियों में 83 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई है। अब तक पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,75,603 हो चुकी है। नाज़रीन, पानी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसका अंदाज़ा शायद इस नेमत के मुयस्सर इलाकों को ना हो, मगर बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में इस नेमत को मकामी लोग तरसते हैं। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से नाज़रीन पाकिस्तान का 43.6% है, मगर आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है। पानी की इंतहाई कमी के हामिल सूबे में 100 डैमों की तामीर का मंसूबा 2009 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद खुश्क साली के मंजर को तब्दील करना था। बलूचिस्तान में अब तक 100 में से 64 छोटे डैम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 36 ज़ेर तामीर हैं। हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान में इन 100 डैमों की तामीर की सरपरस्ती कर रही है। मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर 5 मराहिल में तकसीम किया गया है। बलूचिस्तान में 100 डैमों की तामीर से तकरीबन 52,000 एकड़ फीट अराजी को पानी मुयसर आएगा, जबकि पीने के पानी का मसला भी काफ़ी हद तक हल हो जाएगा और तकरीबन 25,850 एकड़ ज़रख़ेज़ काबिल काश्त ज़मीन को फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, साबिक वज़ीर दाखिला और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव का सियासी सफ़र और उनके नशीब फ़राज पर नज़र डालते हैं। जी बिल्कुल, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कब रुकन असेंबली बने, कब वज़ीर और वज़ीर आला रहे, कितनी बार जीते, कितनी बार हारे और कितने वोट हासिल करते रहे। फहद अजीज़ ने रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। सीनियर सियासतदान और कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने सियासत का आगाज साल 1988 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से शुरू किया। विफाकी और सूबाई दोनों सीटों में कामयाब हो गए। आफ्ताब खान शेरपाव 44,658 वोट हासिल कर पाए, जबकि हाजी गुलाम अहमद बलोर 35,947 वोट लेकर हार गए। साल 1990 के आम इंतखाबात में हल्का NA2 पिशावर से अरबाब मोहम्मद जहांगीर खान 31,222 वोट लेकर फातेह करार पाए, जबकि आफ्ताब खान शेरपाव 19,137 वोट लेकर नाकाम रहे। साल 1993 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाव सूबाई रुकन असेंबली के मेंबर बने और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। 2002 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाव NA8 4 से 42,326 वोट लेकर मर्दे मैदान ठहरे, जबकि मद मुकाबिल इफ्तिखार खान मट्टा 18,340 वोट लेकर नाकाम रहे। साल 2008 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाव ने 30,626 वोट लेकर जीत को अपने नाम किया, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार बशीर खान उमरजई को शिकस्त हुई। आफ्ताब खान शेरपाव ने 17 अक्टूबर 2012 को नई जमात कौमी वतन पार्टी की बुनियाद रखी और साल 2013 के आम इंतखाबात में अपनी ही जमात से इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार मूसा मीर शाह हार गए। साल 2018 के आम इंतखाबात में आफ्ताब खान शेरपाव को शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने 35,040 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अनवर ताज ने 61,911 वोट लेकर जीत को अपने नाम किया। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मुल्क भर की तरह गुजरात में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है और सियासी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से गुजरात की अवाम अपने उम्मीदवार से क्या तवक्कुआत रखती है, जानते हैं गुजरात से PTV के नुमाइंदा फैजान अरशाद से। गुजरात में कुल वोटरों की तादाद जो है 21,98,188 है, जिनमें मर्दों की तादाद 11,58,254 है। खवातीन की तादाद जो है 10,39,934 है। जिला भर में कुल 1489 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पहले तो मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए ना, अगर मुल्क के हालात बेहतर होते हैं तो
फिर हमारे लिए कुछ ये बेहतरी कर सकते हैं या हो सकते हैं। 70 साल मुल्क था चलता आ रहा है ना, चौंकू साल पंजे में आके कब्र कट हड़ी आवाम दी महंगाई कर के तबाही कट हड़ी, असि किस तरह ना कि मियां नवाज शरीफ गलत इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन से तो सब कुछ डिपेंड करता है कि इलेक्शन होने चाहिए और मुल्क की इसी में तरक्की होती है कि कोई अच्छी पार्टी आए। उम्मीद इलेक्शन से है कि मुल्क के लिए बेहतरी होगी, लेकिन वादे करके सारे भूल जाते हैं, वादा पूरा कोई नहीं करना, गरीब आवाम वास्ते कोई बंदा नहीं कोई सोचता। नाज़रीन, फिजान अरशाद की आपने रिपोर्ट देखी, वो बता रहे थे कि क्या सूरत हाल। अब आपको बताते हैं कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है, जबकि कौमी असम्बली के हल्का यानी 256 और 257 से कौन किसके मद्दे मुकाबिल है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद। आज बिल्कुल कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आम इंतखाबात की सियासी सरगर्मियां जारी है, जबकि मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से रैलियां, कार्नर मीटिंग्स और जलसों का इनेकाद भी किया जा रहा है। इस तरह बात करें अलकायद ने 256 की, यहाँ से 15 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 8 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बात करें कांटेदार मुकाबले की तो यहाँ से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और इसरार जरी के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। इसी तरह अलकायद ने 257 से 18 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और 11 उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांटेदार मुकाबला यहाँ पर साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमल और असलम बोतानी के दरमियान इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के हल्का N41 लकी मरवत की। इस हल्के की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ अनवर ज़ेब मरवत अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला लकी मरवत अपनी जोग्राफियाई वजूद और सियासी लिहाज से अहम हैसियत रखता है। ज़िला लकी मरवत कौमी असम्बली के एक हल्के N41 और सूबाई असम्बली के 3 हल्कों PK 105, 106 और 107 पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के हल्का N41 लकी मरवत में कुल वोटर्स की तादाद 5,16,745 है, जिनमें 2,77,583 मर्द वोटर्स जबकि 2,39,162 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के में कुल 409 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें 147 मर्द, 136 खवातीन और 126 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। जिला लकी मरवत के अवाम का कहना है कि वो 8 फरवरी को वोट ज़रूर कास्ट करेंगे और वो तवक्को करते हैं कि इस बार मुंतखब नुमाइंदे इलाके की तरक्की खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दामात करेंगे। मैं वोट कास्ट करूँगा और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारी उम्मीद है कि हम जिस भी पार्टी को वोट देंगे वो मुल्क के हालात में बेहतरी लाएंगे और इसी जज्बे के साथ हम इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कौमी असम्बली के इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए कुल 39 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान के फरजंद मौलाना अजद महमूद, साबिक वफाकी वजीर सलीम सैफुल्लाह खान और आज़ाद उम्मीदवार शेर अफजल मरवत समेत कई सियासी जमातों के उम्मीदवार शामिल हैं। अवाम की नजर इस दफा इलेक्शन में मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों पर है और इनसे काफी तवक्कुआत वाबस्ता है। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लकी मरवत। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर परवेज़ शौकत इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे ढोकरत्ता रावलपिंडी में अदा की जाएगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात व पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा सोलंगी, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ समेत सियासी रहनुमाओं ने परवेज़ शौकत के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने भी सीनियर सहाफ़ी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि शोबा सहाफ़त और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज और नौजवानों के दरमियान ताल्लुकात को मजीद तकवीत देने के हवाले से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने सियालकोट कैंट में पाक फौज के साथ एक दिन गुजारा। तकरीब में तालीमी इदारों के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने यादगार शहादत पर कौमी परचम लहराया और फूलों की चादर चढ़ाई। सियालकोट कैंट का दौरा करने वाले तलबा ने पाकिस्तान गैलरीज में दीगर अहम शोबों का दौरा किया और फौजी साजो सामान की नुमाइश भी देखी। तकरीब के आखिर में तलबा ने सुवेनियर्स भी तकसीम किए गए। तलबा ने अपने इस दौरे को यादगार और मालूमाती करार देते हुए पाकिस्तान आर्मी को शानदार तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की है।
and I congratulate Pak Army for such a beautiful and great event, and I salute to those martyrs who have sacrificed their lives for us. Today was a wonderful experience with Pak Army. मैं Pak Army को appreciate करूँगी कि वो उनके -डिग्री सेल्सियस में भी हमारे साथ होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए होते हैं और रातों को जाकर हमारी हिफाजत करते हैं. और मैं हमारे पाकिस्तान की काफ़ी गर्ल्स को मोटिवेट ये करना चाहूँगी कि आप पाक आर्मी ज्वाइन करें और जिस तरह हमारे जो जितने भी भाई हैं, हमारे जो ब्रदर्स हैं, इनके साथ मिलकर हमारी हिफाजत करें. नाज़रीन, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके पाक कॉलोनी से टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, मनशियात फरोशी और पुलिस मुकाबलों में मुलव्विस मुलजिम हुसैन उर्फ छल्लू को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है. मुलजिम के कब्जे से असलहा, एनिमेशन, बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है. मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद FIR दर्ज हैं. मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं. गिरफ्तार मुलजिम को बमा, असलहा और एमिनेशन और बारूदी मवाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है. नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मसाफात में अज़ान जुमा का वक्त हुआ जाता है. ये सुनने की सआदत हासिल करते हैं. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا. اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا. اللهم صل على. नाज़रीन, अब कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं मौसम की बदलती रुतों के हवाले से. खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर.
ناظرین، ملک میں طویل خوش دورانی کے بعد محکمہ موسمیات نے جنوری کے آخری دنوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ بارش سے دھند اور فضائی آلودگی میں کمی واقع ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد، جبکہ بالائی اضلاع اور بلوچستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ تاہم کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموک چھائی رہے گی۔ شدید دھند کے باعث ان علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے سکردو کی بات کریں گے، جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لہ میں -7، گلگت -5، استور -4، جبکہ دیر میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔